کہ جس طرح سے پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، چاہے جب سابق ریاست جہاں پہ ہوا کرتی تھی تب بھی لوگوں کی یہی ڈیمانڈ ہوتی تھی، کیونکہ جب گرمیاں زیادہ ہوتی تو جموں والے لوگ ناراض ہو جاتے تھے کہ ہم مشکل میں آ گئے تو یہ دربار سری نگر چلا جاتا ہے۔ یہاں جب کڑاکے کی ٹھنڈ شروع ہو جاتی تھی تو دربار سری نگر جاتا تھا، تو یہاں کے لوگ ناراض ہو جاتے تھے کہ ہمیں تکلیف میں چھوڑ کر یہ ہمارے عہدیداران جو ہیں وہ بھاگ گئے۔ تو کہیں نہ کہیں دونوں خطوں کے لوگ جو تھے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ اب حکومت نے یہ کیا ہے، لیکن اس سچویشن پہ آ کے اس طرح کا کوئی ڈیسیجن لینا مطلب عوامی حلقوں پہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کی کہیں پذیرائی ہو پا رہی ہے، کیونکہ یہ پچھلے 100 کچھ سالوں سے، کافی سالوں سے، چونکہ راجہ رنبیر سنگھ کے زمانے سے چل رہی تھی یہ پریکٹس، تو مجھے لگتا ہے اس کو ان کے ایک ہیریٹیج کے طور پر پریزرو کرنا چاہیے تھا۔ ایک بہت بڑی بات ہے کہ روایتی طور پہ جو دربار میں ہوا کرتا تھا وہ بند کر دیا گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس اعتبار سے یہ اس ٹائم جب 149 سال سے پہلے یہ اقدامات اٹھائے گئے تھے کہ درباروں کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اس کی بنیاد کیا تھی، ان دنوں کن وجوہات کے بنا پہ یہ دربار منہ ہوا کرتا تھا، وہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا وجوہات تھی اس ٹائم کی اس قسم کی ضرورت پڑی تھی، اور اب کیا محسوس کر رہے ہیں یہ لوگ، ہماری انتظامیہ کیا محسوس کر رہی ہے کہ اس کو ہٹا لیا گیا، اس کو بند کر دیا گیا۔ یہ دو پہلو ہے، اس کی بیک ہسٹری جو ہے وہ ضرور دیکھنا ہم نے مناسب سمجھنا ہے کہ کیا وجوہات تھی، کہ کن وجوہات کی بنا پہ ایسا ہوا تھا۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ملازمین کو، جو ملازمین درباروں کے لیے جموں جاتے تھے یا جموں سے یہاں آتے تھے، اب دیکھنا ہے کہ کیا ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا، کیا انہیں پوچھا گیا کہ اب درباروں بند ہو رہا ہے۔ یہ زیادہ تر وہی ملازمین سمجھ سکتے ہیں جو درباروں یہاں سے وہاں موو کرتے تھے اور وہاں سے یہاں موو کرتے تھے، کیا انہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہو جائے گی۔ سب سے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ درباروں کو بند کر رہے ہیں، جو ملازمین جموں سے یہاں آیا کرتے تھے یا یہاں سے جموں جایا کرتے تھے، دیکھنا یہ ہے کہ جب یہاں پہ جموں سے یہاں پہ درباروں شفٹ کیا گیا، جو ملازمین وہاں سے آتے تھے، کیا ان کی کمی یہاں پہ پوری ہو جائے گی؟ کیا اس کے لیے نئے پوسٹ آپ نے نکالنے ہیں؟ یا جو جموں سے یہاں سے سری نگر سے جموں جاتے ہیں، جب جموں میں ضرورت پڑے گی ایسا ہی کام تو جموں میں بھی ہوگا، کیا وہاں کا ملازم، کیا کمی تو محسوس نہیں ہوگی ان ملازمین کی؟ کیا وہ کام انجام دے سکتے ہیں؟ اتنے ہی ملازم جو جموں میں ہیں خالی وہی کام انجام دے سکتے ہیں۔ دوسرے پہلو پہ اگر نظر ڈالیں وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی رقم خرچ ہوا کرتی تھی اس پہ، آنے جانے میں سارا سیکٹریٹ سے سارا کچھ موو کرنا پڑتا تھا یا جموں سے سارا کچھ موو کرنا پڑتا تھا، اس میں ایک بہت بڑی رقم جاتی تھی۔ اگر اس اعتبار سے آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ رقم اب بچ جائے گی، یہاں کے لوگوں کی بہبودی کے لیے اس کو خرچ کیا جائے گا، تو وہ سب سے بڑی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اس اعتبار سے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ لیکن اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک جموں ایک چھوٹا علاقہ ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، سری نگر سے بڑا نہیں ہے۔ جموں کے جو وہاں کے دکاندار حضرات ہیں جو بزنس کرتے ہیں، ان پہ کافی اثر پڑے گا اس کا۔ وہ یہ لوگ یہاں پہ خرچ نہیں کیا کرتے تھے، وہ رقم وہ جموں میں خالی خرچ ہوا کرتی تھی ان 6 مہینوں میں، لیکن اس پہ بہت اثر پڑے گا۔ یہ چیزیں سبھی یہاں کی سرکار کو دیکھنی پڑے گی۔ اور ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ جو جن کوارٹرز میں یہ درباروں کے ملازمین رہا کرتے تھے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے پاس اکاموڈیشن ہے۔ آپ ان کو 20 دنوں میں کہہ رہے ہیں، 21 دنوں میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کوارٹرز کو خالی کرو۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان ملازمین کو کوئی دقت تو نہیں ہوگی۔ اگر دقت ہوگی تو یہاں کی سرکار نے شاید پہلے ہی سوچا ہوگا کہ ان کے لیے کیا اقدامات اٹھانے ہوں گے، اسی وجہ سے پھر ایسا انہوں نے فیصلہ لیا ہوگا کہ درباروں کو بند کیا جائے گا۔ ایسے میں ملازمین کو کانفیڈنس میں لینا بہت ضروری ہے۔ اس کے بدلے مجھے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے کانفیڈنس میں نہیں لیا ہوگا تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، آپ نے درباروں کے حوالے سے بات کی جو ہر سال یہاں پہ 6 مہینے جموں اور 6 مہینے سری نگر میں شفٹ ہوا کرتا تھا، اور 149 سال بعد جب آفیشلی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، سرکار کی طرف سے یہ آرڈر آیا کہ اس درباروں کو کینسل کر دیا گیا ہے، جو بھی اکوموڈیشنز ہے جموں والوں کو سری نگر میں جو ملتی تھی اور سری نگر والوں کو، کشمیر والوں کو جو جموں میں اکوموڈیشن ملتی تھی، وہ کینسل کر دی گئی اور جو پورا درباروں سسٹم ہے 149 سال بعد کینسل کر دیا گیا ہے۔ لیکن جیسا سرکار نے بھی کہا کہ آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج ای گورننس کا زمانہ ہے، ٹرکوں میں سامان لاد کر شفٹ کیا جاتا تھا، اس میں کتنے روپے کتنا پیسہ خرچ ہو جاتا تھا،
اب اگر آپ نے یہ سسٹم بند کر دیا ہے, آپ نے دربار مو کو ہی بند کر دیا ہے, لیکن جو پیسہ دربار مو کو شفٹ کرنے میں سال میں 2 بار لگتا تھا, کیونکہ سری نگر سے جموں, جموں سے سری نگر, یہ 2 بار شفٹ کرنا پڑتا تھا, تو وہ پیسہ, اب پوائنٹ یہ ہے کہ وہ پیسہ اگر یہاں کی ترقی میں استعمال کیا جائے, ڈیولپمنٹ میں استعمال کیا جائے, یہاں کی بے روزگاری کو ہٹانے میں استعمال کیا جائے, ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے میں وہ استعمال کیا جائے, تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ جو یہاں پہ شکایتیں لوگوں کی ہے وہ کافی حد تک دور ہو سکتی ہے. اور رہی بات دربار مو کو کینسل کرنے کے حوالے سے, دیکھیے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, آپ نے دربار مو کو کینسل کر دیا ہے, لیکن کیا یہ سب کرنے سے لوگوں کو سہولیت ملے گی, یا جب لوگ ہر بار شکایت کرتے ہیں, شکوے کرتے ہیں, یا وہی سلسلہ جاری رہے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آج انگلیوں پر آپ پوری دنیا کو نچاتے ہیں, فنگر ٹپس پہ سارا آپ کا ہے, آج انٹرنیٹ سے آپ دنیا کے کسی بھی کونے تک پہنچ سکتے ہیں, تو کیا یہ ای سسٹم کرنے کے بعد لوگوں کو سہولت ملے گی, یا ان کو ویسے ہی لٹکنا پڑے گا جو فائل ایک کمرے سے دوسرے فائل کمرے تک پہنچ جاتی تھی؟ بس یہی 2 پوائنٹ ہے. ایک تو وہ پیسہ لوگوں کی بہبودی کے لیے استعمال ہونا چاہیے جو دربار مو کینسل ہونے کی وجہ سے سرکار کو بچ جائے گا, اور جو عام لوگ ہیں ان کو سہولت ملنی چاہیے بنسبت اس کے کہ وہ اسی طرح در بدر بڑھ کے جس طرح سے ہر سال وہ بھٹکتے رہتے تھے. دیکھیے سرکار کا کون سا فیصلہ اب تک صحیح ہوا ہے, تو یہ ہوگا کہ سرکار میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو اپنے اسی سرکاری ٹیبل کے حوالے سے ہی نظر رکھتے ہیں, ان کو گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہے, تو اس طرح کے فیصلے جو ہیں یہ جموں کشمیر کے لیے اچھے نہیں ہیں. میں جموں یا کشمیر کی بات, میں جموں کشمیر کی بات کروں, اس کے لیے اچھے نہیں ہیں. ایک دربار مو کا ایک فائدہ تھا, ٹھیک ہے خرچہ ہو جاتا ہے, بڑے بڑے پیسے خرچے ہوتے ہیں, اگر اتنے بڑے اسکینڈل ہوتے ہیں تو وہاں 100 کروڑ روپے سال کا خرچہ, لیکن ایک چیز ہمیں ماننا پڑے گی کہ یہاں پہ اس وقت جو سچویشن ہے کشمیر میں, جموں اور کشمیر کے لوگ تھوڑا ڈیوائیڈڈ ہیں, وہ الگ الگ سے ہیں, وہاں بھی اس نیگیٹو مینٹلٹی کے لوگ ہیں, کشمیر میں بھی بہت سے لوگ نیگیٹو مینٹلٹی کے ہیں, تو یہ ڈویژن تھا. اس میں ایک امپورٹنٹ رول تھا اس دربار مو کا, یہ جاتے تھے کشمیری, وہاں ملتے تھے, وہاں لوگوں سے ریلیشن استوار کرتے تھے. اب یہ جو ہوا ہے اس سے بہت پریشانی